الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 63 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں بڑے خوبصورت مضامین ہیں اور ان پر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے کلام کیا۔ آج بھی متعدد موضوعات ہیں جن کا یہاں پر بیان ہے۔ شروع کے اندر جہاں سے ہم آج کلام شروع کریں گے یہ علم قیامت کے بارے میں ہے۔ کفار قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے، قیامت کب آئے گی کب آئے گی، اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک الناس عن الساعہ قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبہ۔ لوگ تم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار۔ کفار کا جو سوال تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ بیان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ ان کو یہ جواب دیں کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی ہو۔ لیکن اے کافرو، قیامت قریب ہے یا دور، تمہاری غرض اس کے ساتھ نہیں ہے، تمہاری غرض تو اس کے ساتھ ہونی چاہیے کہ وہ ابھی آئے یا تبھی آئے، اس کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے۔ ایک شے کے بارے میں قطعی طور پہ یہ معلوم ہو کہ اس نے وقوع پذیر ہونا ہے، مثلا ایک علاقے کے اندر پتہ ہے کہ سیلاب نے آنا ہے اور سیلاب بڑا زوردار ہے، مکانات جو ہے وہ بہا کے لے جائے گا، مویشی بہا کے لے جائے گا، سارا علاقہ نیست و نابود کر دے گا۔ اب ایسی صورت کے اندر صرف اس تفصیل کے اندر پڑے رہنا کہ نہیں پتہ تو چلے کب آئے گا، لیکن جب اس کا آنا یقینی ہے تو اب اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اس کے بارے میں کب آنا ہے ان تفصیلات کے اندر پڑے رہیں۔ قیامت نے جب بھی آنا ہے وہ ہماری موت کے بعد ہی آنا ہے، تو لہذا یہ جو زندگی ہے یہ تو ہمیں مل ہی گئی، یہ زندگی تو گزارنی ہے، تو اصل جو کنسرن ہونا چاہیے، جو ہمیں تعلق ہونا چاہیے، وہ آخرت کی تیاری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ ہے آیت مبارکہ میں جو ان کو جواب دیا گیا، فرمایا کہ تم یہ دیکھ لو کہ اگر تم اپنی اسی روش پر رہے کہ تم نے قیامت آنے کو تسلیم ہی نہیں کرنا اور اسی کے پیچھے پڑے رہنا، نہیں پہلے ہمیں ایگزیکٹ پتہ چلے فلاں صدی کے اندر آئے گی، فلاں سال میں آئے گی، فلاں وقت آئے گی، تو ایگزیکٹ اس کی ہمیں پوری ڈیٹیل پتہ چل جائے گی تب ہم اس کی تیاری کریں گے، تو فرمایا کہ یہ کون سی بات ہوئی۔ یہ دیکھو کہ اس قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں سزا دینی ہے وہ کتنی سنگین اور کتنی سخت اور شدید ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کیسی ہے، فرمایا کہ وہ بھڑکتی آگ ہے جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور اس میں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور قیامت میں نہ ان کو کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار ملے گا، جہنم میں نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ مددگار ملے گا۔ تو لہٰذا جو اصل وقوعہ ہے، جو اصل معاملہ ہے اس پہ فوکس کریں، نہ یہ کہ اس کے وقت کے بارے میں سوالات کرتے رہیں جن کا وقت پتہ چل بھی جائے تو ان کو فرق نہیں۔ مثال کے طور پہ آج ہم سے کوئی سوال کرتا ہے کہ بھی قیامت کب آئے گی،
اب قیامت آئے گی جناب 2550 کے اندر، مثلا مثال دے رہا ہوں 2550 کے اندر، تو قیامت جو آئے گی وہ تو آج سے آگئی تقریباً 500 سال بعد۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر 500 سال بعد آنی ہے تو پھر تیاری نہیں کرنی؟ اچھا آج سے 500 سال بعد نہیں آنی، آج سے 5000 سال بعد آنی، تو کیا اگر 500 سال بعد آتی تو ہم تیاری کرتے اور 5000 سال بعد آئے گی تو تیاری نہیں کریں گے؟ کیا یہ مطلب؟ تو اس بات کا کوئی لاجک ہی نہیں بنتی کہ ایک شے نے وقوع پذیر ہونا ہے اور ہماری زندگیوں کے بعد ہونا ہے اور ہم سے اس دن سوالات ہونے ہیں، تو اب سوال یہ نہیں بنے گا کہ کب آئے گی، اب سوال یہ بنے گا کہ تیاری اس کے بارے میں کیا کی ہے۔ یہ ایک بڑی سادہ سی بات ہے کہ اس کے جلدی ہونے کہ 200 سال بعد آ جائے، اس کے دیر سے ہونے کہ 2000 سال بعد آئے، اس کے ساتھ ہمارے عمل کا اور ہمارے حساب کا تعلق نہیں بنتا۔ ہمارے حساب اور ہمارے عمل کا تعلق بنتا ہے اس کے ساتھ کہ ہماری اس کے حوالے سے تیاری کیا ہے۔ تو یہ یہاں پر جواب دیا گیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کفار ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور کبھی اس سے نکل نہیں سکیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کو یہ جواب دیں کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لہذا ہو سکتا قیامت قریبی ہو، مجھے کیا پتا قیامت قریبی ہو۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قیامت کا علم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ کہیں کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کو علم نہیں۔ یہ مطلب لینا جو ہے یہ درست نہیں۔ وجہ بات تو بڑی واضح سی کہہ دی گئی، وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا علم کب دیا گیا ہمیں نہیں معلوم۔ آپ کے وصال مبارک تک جب تک قرآن اترتا رہا، قرآن کے ذریعے آقا کریم علیہ السلام کے علم میں اضافہ ہوتا رہا، تو ہو سکتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تب تک نبی پاک علیہ السلام کو علم نہیں دیا گیا تھا، اس کے بعد علم عطا کیا گیا۔ تو جب یہ بات فرمائی اس وقت تک کہ ٹھیک تھا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، مجھے بھی نہیں پتا، بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو پتہ چل گیا۔ اب یہ سوال کہ بھئی یہ کہاں سے کہہ دیا کہ نبی پاک علیہ السلام کو بتایا گیا، پھر وہ کون سی آیت ہے، وہ کون سی حدیث ہے، وہ کون سی بات ہے جہاں پر یہ موجود ہے؟ تو اس کا عرض یہ ہے کہ قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں، ایک نہیں متعدد آیتیں، تو میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے نبی ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے۔ اے نبی ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا علم جس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کتاب عطا فرمائی۔ تو اب میں سوال کروں گا کہ جب ہر شے کا بیان قرآن میں ہے، ہمارے علم کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ ہمارا علم تو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہم قرآن کے سارے معارف اور سارے علوم اور ساری چیزوں کو سمجھ گئے؟ ہم تو ایک 1% بھی ہم تو قرآن پاک کا علم نہیں رکھتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو علم اتارا ہے، وہ جتنی تفسیریں ہیں آج تک لکھی گئی، ہزاروں تفسیریں لکھی گئی، وہ ہزاروں تفسیریں مل کر بھی قرآن کے علوم کا 1% نہیں بنتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو تو بے انتہا علم عطا فرمایا گیا، آپ کی شان کے لائق بے انتہا علم عطا فرمایا گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ تو اب بتائیے کہ قیامت کا علم بھی ہر شے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیا قیامت بھی شے ہے یا نہیں؟ تو جب قیامت شے ہے اور ہر شے کا علم سرکار کو عطا کیا گیا، قرآن بتا رہا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کو قیامت کا علم ہوا یا نہ ہوا؟ ایک آیت۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے نبی تمہارے رب نے علمک تمہیں ہر وہ چیز سکھا دی ما لم تکن تعلم جو آپ کو معلوم نہیں تھی،
جو کچھ آپ کو نہیں پتا تھا اللہ نے سب کچھ آپ کو بتا دی۔ لفظ ما عربی زبان میں عموم کے لیے آتا ہے، عموم کا مطلب ہے کہ جس میں سب کچھ آ جائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی، آپ کے رب نے آپ کو ہر اس شے کا علم عطا فرما دیا جس کا علم آپ کو پہلے نہیں تھا۔ تو جس کا علم پہلے نہیں تھا اس کا علم عطا فرما دیا۔ پہلے قیامت کا علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے مطابق عطا فرما دیا۔ تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو ہر شے کا علم عطا کیا گیا۔ پھر احادیث مبارک ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک کہ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ فجر کے بعد منبر پہ کھڑے ہوئے اور مخلوق کے حالات بیان کرنا شروع کیے۔ جب سے مخلوق پیدا ہوئی تب سے لے کر قیامت تک جنتیوں کے جنت اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کے سب احوال کو بیان کر دیا، سارے کے سارے حالات کو بیان کر دیا۔ تو بتائیے کہ پیدائش مخلوق سے لے کر، مخلوق جب سے پیدا ہوئی تب سے لے کر جنتیوں کے جنت، جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے کی سب باتیں جب سرکار نے بتا دی تو قیامت اس کے اندر آئی یا نہ آئی؟ تو قیامت تو آ گئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرمایا گیا۔ ہاں یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے نزول کے وقت ہو سکتا ہے کہ علم نہ تھا، ہو سکتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت بھی نبی پاک علیہ السلام کو علم تھا۔ اور پھر جو کہا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا ذاتی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا ذاتی علم صرف اللہ کے پاس، ہاں اللہ کے بتانے سے نبی پاک علیہ السلام کو بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مفہوم تو جو حصر ہے وہ ذاتی اعتبار سے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ذاتی علم کا حصر اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب اگلے جو الفاظ ہیں، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، اور تجھے کیا پتا، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو۔ تو یہاں پر ہے درایت، تجھے کیا معلوم، تجھے کیا درایت کہ قیامت قریب۔ درایت کہتے ہیں بندے کی اپنی عقل اور سوچ کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ہمیں کسی نے بتا دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بہت ساری چیزیں بتا دی، یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتا دیا، تو ہمیں کیسے پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے۔ قطعی یہ یقینی ہے، قطعی بات ہے کہ واقعی ایسا ہی ہوا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایسے ہی ہوا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ایک ہے ہماری سوچ کا علم کہ ہم مختلف کڑیاں جوڑتے ہیں، کچھ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، حالات یوں ہوں گے، ایسا ہوا ہوگا، ان ساری چیزوں کو ملا کر ہم اپنے عقل کی زور پر کوئی علم حاصل کرتے ہیں۔ تو درایت کہتے ہیں عقل کے ذریعے، لاجک کے ذریعے، قیاس آرائیوں کے ذریعے جو علم حاصل کیا جائے اسے۔ تو یہاں فرمایا کہ تمہیں اپنی عقل، قیاس اور تخیلات اور کڑیاں جوڑنے اور مقدمات کو ترتیب دینے کے ذریعے قیامت کا علم نہیں ہے، قیامت کا علم ہے اللہ کے بتانے سے۔ تو یہ درایت کی نفی ہے، علم کی نفی نہیں ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ کے اوپر دو باتیں تھیں جو عرض کرنی۔ اب اس کے بعد چونکہ آیت کے آخر میں آیت نمبر 64 اور 65 ان کے اندر کافروں کا بیان تھا کہ کافر جہنم میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اب جہنم میں کافروں کا جو حال ہوگا اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا، وہ کیسا ہوگا، چنانچہ سنیے۔ ارشاد ہوتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں بار بار الٹے جائیں گے تو کہتے ہوں گے ہائے کاش ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں آگ کا دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ متعدد باتیں ہیں جو ان تین آیتوں میں بیان کی گئی۔ کافروں کا پہلے انجام بیان کیا کہ جہنم کی آگ میں ان کے چہروں کو بار بار پلٹا جائے گا، حالانکہ آگ ہر طرف ہے اور اس کی شدت ہر طرف سے ہے، لیکن مزید ذلت اور عذاب کی سختی کے لیے
ان کے چہروں کو پلٹا جائے گا آگ کے اندر، اس قدر شدید عذاب ہوگا، اور اس وقت وہ تمنا کریں گے، حسرت کریں گے، حسرت کا اظہار کریں گے، اے کاش ہم نے دنیا میں اللہ کی بات مانی ہوتی، اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار کی ہوتی۔ جہنم کے اندر کہیں گے دنیا میں جب کہ موقع تھا، وقت تھا، مہلت تھی، تب یہ باتیں یاد نہ آئیں، تب اپنی مستیوں میں، اپنی موجوں میں، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے رہے، رسول کی اطاعت کے مقابلے میں نفس کی اطاعت اور شیطان کی اطاعت کو اختیار کرتے رہے، لیکن جہنم کی آگ کے اندر تمنا کریں گے اے کاش کہ ہم نے اللہ اور رسول کی بات کو مانا ہوتا۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو اختیار کریں۔ یہاں کافروں کا معاملہ ہے، لیکن حسرت تو مسلمانوں کو بھی ہوگی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہ تو طے ہے، بعض مسلمان بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو وہ بھی وہاں حسرتیں کریں گے، اے کاش کہ دنیا کے اندر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے نمازیں پڑھی ہوتی، ہم نے روزے رکھے ہوتے، ہم ماں باپ کو نہ ستاتے، ہم سود نہ کھاتے، ہم رشوت نہ لیتے، ہم دوسروں پر ظلم نہ کرتے، ہم کسی کی زمین اور مال پر قبضہ نہ کرتے، ہم کسی کے پلاٹ پہ قبضہ نہ کرتے، ہم دوسروں کو دکھ نہ دیتے، ہم کسی کو قتل نہ کرتے، ہم کسی کو تھپڑ نہ مارتے، ہم گالیاں نہ دیتے۔ یہ ساری حسرتیں، یہ ساری وہاں اس وقت وہاں پر آرزوؤں کا اظہار کریں گے، اے کاش ہم یہ نہ کرتے، اے کاش ہم یہ نہ کرتے، کاش کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لی ہوتی۔ تو وہاں جا کے یہ سب کرنے سے کیا بہتر نہیں کہ دنیا کے اندر بندہ اپنے اعمال کی اصلاح ہی کر لے، اپنے کردار ہی کو اچھا کر لے، اپنی زندگی کو تبدیل کر لے، اللہ رسول کی رضا کو اپنا مطمح نظر بنا لے، نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت ہی کو اپنی زندگی کا حاصل بنا لے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر موقع دیا۔ اب اس کے ساتھ ایک اور بات جو جہنمی وہاں پر جہنم کے اندر چیختے چلاتے ہوئے کہیں گے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم اپنے سرداروں اور بڑوں کے کہنے پر چلے، ساداتانہ لیڈرز، ہم اپنے لیڈروں کے کہنے پر چلے، ہم اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے، تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ لیڈروں کے کہنے پر، بڑوں کے کہنے پر چلے، کون سے لیڈر؟ جو گمراہ کرنے والے ہیں، جو گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں، جو نیکی کے راستے سے ہٹانے والے ہیں، جو ایمان سے دور کرنے والے ہیں، ان لیڈروں اور ان پیشواؤں اور ان بڑوں کے پیچھے چلے۔ اس کا مطلب لیڈر سے مراد وہ نہیں کہ جس کو لیڈر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ فلاں قائد ہے، یہ لیڈر ہے، یہ سربراہ، نہیں، ضروری نہیں کہ اس کے نام کے ساتھ لیڈر لگتا ہی ہو۔ جو بھی دوسروں کا سرکردہ بنتا ہے، جو دوسروں کے آگے آگے چلتا ہے اور دوسروں کو اپنے پیچھے چلاتا ہے، وہ لیڈر ہے، اور ساداتانہ اور کبرانہ کے اندر داخل ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں کہ خود بھی گناہ کرتے ہیں اور دوسروں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں۔ دہریت کے بڑے بڑے مناظرہ کرنے والے ڈیبیٹر موجود ہیں، دہریت کے اوپر دلائل دیتے ہیں، خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، مخلوق کو معاذ اللہ کافر بناتے ہیں، اپنے پیچھے لگاتے ہیں، کم نہیں ایسے۔ اور یہ صرف اب کافر ملکوں میں نہیں ہے، اب بدقسمتی سے اسلامی ملکوں کے اندر بھی دہریت کی سوچ رکھنے والے موجود ہیں۔ اسی طرح سیکولرزم کا درس دینے والے، لبرلزم کا درس دینے والے، آزادی کا درس دینے والے، دین سے آزادی، خدا کی بندگی سے آزادی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی اطاعت سے آزادی کا درس دینے والے، رسول کی اطاعت سے آزادی، آزادی روشن خیالی کے نام پہ کرنے والے بہت سارے، اور یہ سب ساداتانہ و کبرانہ کے اندر داخل ہیں۔ تو یہ تو جہنمی کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی بات مانی تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا۔ اب یہ اپنے ان گمراہ کرنے والے لیڈروں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے رب، انہیں دگنا عذاب دے، جتنا ہمیں ہے ہم سے دگنا عذاب ان کو دے، اور وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بہت بڑی لعنت کر، کیونکہ انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا، انہوں نے ہمیں تباہ کیا، انہوں نے ہمیں برباد کر دیا، ہمارے عقیدے خراب کر دیے،
ہمارا عمل تباہ کر دیا، بدکاری کے راستے پہ ڈال دیا، فحاشی کے راستے پہ ڈال دیا، عیاشی کے راستے پر ڈال دیا۔ تو اس سے وہ لوگ بھی درس حاصل کریں جو کسی قوم کے بڑے بنتے ہیں، خواہ وہ ملک کی سطح پہ ہیں یا وہ شہر کی سطح پہ ہیں یا کسی قوم کی سطح پہ، وہ اپنے طرز عمل کو دیکھیں کہ کیا ان کی وجہ سے خیر پھیل رہا ہے، کیا ان کی وجہ سے نیکیاں عام ہو رہی ہیں، کیا ان کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا اس کے درس اور اس کے باتوں اور اس کی صحبتوں اور اس کے طرز عمل کی وجہ سے لوگ خدا کی اطاعت و بندگی سے دور ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہے۔ اس کا انجام وہ ہے جو آیت مبارکہ کے اندر بیان کر دیا کہ ان کے پیروکار بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے اللہ ان پہ آگ کا دگنا عذاب کر اور ان پہ بہت بڑی لعنت کر۔ تو یہ بڑا سنگین اور بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کچھ حرکتوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد پھر ایمان والوں کو بھی چند احکام ارشاد فرمائے۔ جو بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے وہ کس سینیریو میں ہے؟ وہ یوں ہے کہ منافق مختلف انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرتے تھے۔ جنگ کا موقع آیا تو بھاگ گئے، مسلمانوں میں بزدلی پھیلانا شروع کر دی، مسلمانوں کا تمسخر اڑانا شروع کر دیا، مسلمانوں کے اندر بے دلی اور بزدلی پھیلانے کی کوشش کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ڈھکے چھپے الفاظ میں تان کرنا، اعتراض کرنا، تھوڑا سا مذاق کر لینا، یہ والا طرز عمل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور منافقوں کو بھی اور ایمان والوں کو سب کو سمجھایا، لیکن مخاطب ایمان والوں کو کیا۔ ظاہری ایمان کے اعتبار سے، ظاہری ایمان کے مسلمان ہونے کے اعتبار سے تو منافق بھی اس میں داخل، لیکن حقیقی ایمان والے مراد ہیں تو ایمان والوں کو یوں سمجھایا کہ منافقوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے کوئی چیز تمہارے اندر نہ آ جائے۔ وہ نبی پاک علیہ السلام سے جیسا رویہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ رہ کر یا ان کے دیکھا دیکھی تمہارے اندر وہ چیز نہ آ جائے کہ صحبت کا برا اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے سے متنبع کر دیا کہ تمہارا جیسے ادب اور تعظیم کا معاملہ ہے تم نے اسی کو رکھنا ہے، اور منافقوں جیسا طرز عمل نہیں اختیار کرنا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، تو اللہ نے موسیٰ کا اس سے بری ہونا دکھا دیا جو انہوں نے کہا تھا، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والا ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی۔ وہ کون؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کے جو حالات و واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، جو تفسیر کی کتابوں بلکہ قرآن پاک کے اندر ڈائریکٹ لکھے ہوئے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا رویہ عجیب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب سب سے پہلے فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرعون نے بنی اسرائیل پہ مزید سختیاں کی، تو اب بنی اسرائیل کہ جن کے لیے موسیٰ علیہ السلام نجات دہندہ تھے، محسن تھے، احسان کرنے والے تھے، بنی اسرائیل نے کہنا شروع کر دیا موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے اچھے بھلے زندگی گزار رہے تھے، مفت میں آگے ہمیں پریشانی میں ڈال دیا۔ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جب سمندر پار کر گئے، اب وہ دریا کے کنارے جب کھڑے ہوئے تو وہیں پر قوم نے شور مچانا شروع کر دیا، یا موسیٰ یہ کیا کر دیا، آگے دریا پیچھے فرعون، اب کیا کریں؟ اچھا دریا پار ہو گیا، دریا پار ہو گیا، ایک میدان میں پہنچے تو اب شروع کر دیا موسیٰ نہ کھانے کو نہ پینے کو، وہاں کھانے پینے کو تو ملتا تھا فرعون کے پاس۔ اب اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ عطا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کے صدقے پانی کے چشمے جاری کر دیے، سب ملنا شروع ہو گیا۔ اب کچھ عرصہ گزرا تو پھر اعتراض شروع کر دیا، یا موسیٰ یہ کیا ہے، روزانہ ایک ہی کھانا ایک ہی کھانا، کوئی رنگ برنگے کھانے ہونے چاہیے، ساگ ہو، دال ہو، کوئی اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے۔ تو پھر ان کو حکم دیا گیا اچھا یہ کرو پھر تمہیں مل جائے گا۔ پھر ایک قوم پہ جہاد کا وقت آیا جبارین کے اوپر، تو کہنے لگے نہیں بھی ہم نہیں کر سکتے، موسیٰ تم جاؤ تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تو پیچھے قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے، اور ایک ایذا۔
اچھا موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کے قوم کو سمجھایا، حکم الہی پہ ان کے قتل کا حکم ہوا، بہت سارے قتل کیے گئے، پھر توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جانے کا حکم دیا گیا۔ وہاں پہنچے تو جا کے مطالبہ کر دیا کہ موسیٰ تیری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھیں گے تب تک ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا طرز عمل ہے جو قرآن پاک کے اندر آیتوں میں بیان کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ بننا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو قدم قدم پر تکلیفیں دی، رنگ برنگے الزامات لگا دیے، کبھی کچھ کہنا شروع کر دیا، کبھی کچھ کہنا شروع کر دیا، کبھی کچھ کہنا شروع کر دیا۔ اے ایمان والو، تم نے نبی کا غلام بن کے رہنا ہے۔ ادب، تعظیم، محبت، اطاعت، اتباع، ہر اعتبار سے ان کی پیروی کرنی، کسی بھی طرز عمل سے، اپنے کسی قول سے، فعل سے، اشارے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہیں ہونے دینا۔ تو یہ حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا۔ ایک بات یہاں پر آیت میں بیان کی گئی، فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تو اللہ نے موسیٰ کو اس سے بری ہونا ظاہر کر دیا، دکھا دیا جو بات انہوں نے کہی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر میں مختلف چیزیں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں، لیکن جو ایک جامع مفہوم سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پر کوئی الزام لگایا تھا یا الزامات لگائے تھے۔ تو جو الزامات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر لگائے اور اس کے ذریعے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان الزامات سے بری ثابت کر دیا، ان الزامات سے بری ہونا دکھا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزامات غلط ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ان الزامات سے بری ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر کر دیا۔ آخری بات ارشاد فرمائی، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والا ہے۔ وجاہت والا ہے مین مرتبے والا ہے، وجاہت کہتے ہیں مرتبے کو، قدر و منزلت کو۔ اس کے متعدد معانی بیان کیے گئے ہیں۔ وجاہت والا سے ایک معنی یہ ہے کہ مستجاب الدعوات ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یہ بھی وجاہت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی بندے کا ایسا مرتبہ ہو کہ وہ دعا کرے اللہ قبول کرے، تو یہ ایک مرتبہ ہے۔ تو اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں وجاہت والے ہیں، وجیح ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ شفاعت کی ایک قسم شفاعت بالوجاہت بھی ہے، کہ بندوں کی سفارش کی جائے گی اس مرتبے اور مقام کی وجہ سے جو کسی بندے کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں دیا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں شفاعت بالوجاہت، کہ چونکہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقام والا ہے، لہذا اپنی وجاہت کی بنا پر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ تو بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ شفاعت بالوجاہت کوئی نہیں ہوتی۔ یہاں قرآن میں واضح طور پہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں وجیح ہیں، اور وجیح ہونے کے بہت سارے معنی۔ ایک معنی کہ دنیا میں اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اور آخرت میں اللہ ان کی سفارش قبول کرے گا، تو یہ وجاہت ہے، ان کا مرتبہ ہے، مقام ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے جو بڑھ کر مقام ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر جن کا مقام ہے وہ ہمارے آقا و مولا سید المرسلین، امام الانبیاء، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو متعدد احکام ارشاد فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ جو باتیں اس آیت میں ارشاد ہوئی ہیں بڑی خوبصورت اور بڑی واضح سی۔ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقوی پوری زندگی پر محیط ہے۔ تقوی کا تعلق آنکھوں سے بھی ہے، برا نہ دیکھے، کانوں سے بھی ہے، برائی نہ سنے، زبان سے بھی ہے،
برا نہ بولے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، گالی نہ دے۔ تقوی کا تعلق دل سے بھی ہے، عقیدہ خراب نہ ہو، بدگمانیاں نہ ہو، برے خیالات دل کے اندر نہ لائے جائیں۔ اس کا تعلق پیٹ سے بھی ہے، حرام نہ کھائے۔ تقوی کا تعلق ہماری جو ہے وہ پورے شرم کے مقام سے بھی ہے کہ غلط جگہ پر استعمال نہ ہو۔ ہاتھوں سے ہے، کسی پہ ظلم نہ کریں۔ پاؤں سے ہے، گناہ کی طرف چل کر نہ جائیں۔ تو تقوی بڑی ایک جامع چیز ہے جو پورے وجود انسانی کو محیط ہے۔ اب تقوی ویسے تو سب سے متعلق ہے، جس میں زبان بھی ہے، لیکن چونکہ زبان کا میٹر کچھ ایکسٹرا ہے کہ زبان سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے گناہ کے کاموں میں۔ بولنے کے اندر زبان کے جتنے گناہ ہیں، زبان کی جو آفات ہیں اس کی لسٹ ہے پوری۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں کیمیا سعادت میں پوری لسٹ بیان کی ہے زبان کی آفات کے نام سے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، گالی اور فحش گوئی، سب باتیں زبان کے ساتھ ہی متعلق ہے۔ تو فرمایا کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کہا کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، سیدھی بات کہا کرو جو حق ہو، سچ ہو، فائدے کی ہو، بھلے کی ہو، خیر خواہی کی ہو، نقصان کی بات نہ ہو، تکلیف کی بات نہ ہو، دکھ دینے کی بات نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، بہتان نہ ہو، الزام تراشی نہ ہو، گالی نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کہا کرو۔ جب یہ کرو گے، تقوی اختیار کرو گے اور سیدھی بات کہو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا دو فائدے۔ اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، ان کی اصلاح فرمائے گا۔ تقوی اختیار کرے، زبان کی حفاظت کرے، اعمال اچھے ہو جائیں گے، اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، گناہوں کی بخشش کی بشارت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ پھر فرمایا اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے تو اس نے بڑی کامیابی پائی۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت مبارکہ ہے، یہ بھی بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش فرمائی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ بے شک وہ زیادتی کرنے والا بڑا نادان ہے۔ یہ انسان کو احکام الہیہ کا بوجھ اٹھانے کا حکم اس لیے تھا تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو بات بیان کی گئی، اس پر مفسرین کرام نے بڑا تفصیلی کلام کیا ہے، کیونکہ اس کا معنی ذرا پیچیدہ ہے، واضح بھی بہت ہے، پیچیدہ بھی بہت ہے۔ یہ ہوا کیسے، یہ پیچیدہ ہے، لیکن کیا ہوا تھا یہ واضح ہے، کہ اس کا نتیجہ اور معال کیا ہوا اور ہمیں حکم کیا ملا وہ واضح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی کہ اٹھاؤ اسے۔ حکم نہیں تھا، اختیار تھا۔ آسمانوں سے کہا، زمین سے کہا، پہاڑوں سے کہا اس امانت کو اٹھاؤ۔ سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ آسمانوں نے کہا کہ یا اللہ ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے، زمین نے کہا اے اللہ ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے، پہاڑوں نے کہا اے اللہ یہ امانت ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اب اس امانت کی آپ عظمت اور اس کی بڑائی کو دیکھیں، کیسی امانت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ امانت انسان کو پیش کی ہے کہ تم یہ امانت اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی، انسان نے امانت کو اٹھا لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان نے وہ امانت اٹھا لی، انہو کانا ظلوما جہولا،
یہ تو بڑا اپنی جان پر زیادتی کرنے والا اور بڑا نادان ہے کہ وہ امانت جس کے اٹھانے سے آسمان ڈر گئے، پہاڑ ڈر گئے، زمین نے منع کر دیا، نہیں یا اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے، انسان نے اٹھا لی، تو فرمایا کہ انسان بڑا اپنی جان پر زیادتی کرنے والا، بڑا نادان ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے یہ ہے کیا جو یہ بیان کیا جا رہا ہے؟ امانت پیش کی زمین نے، آسمان نے، پہاڑوں نے انکار کر دیا، انسان نے اٹھا لی، یہ امانت تھی کیا؟ اس پر جو امانت تھی اس پر تو اتفاق ہے وہ کیا تھی۔ الفاظ اس کے لیے مفسرین نے مختلف استعمال کیے، لیکن خلاصہ کلام ایک ہی بنتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعہ ایسا حقیقتاً ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی امانت کے حوالے سے آسمانوں کو کہا کہ اٹھاؤ، زمین کو کہا اٹھاؤ، پہاڑوں کو کہا اٹھاؤ، انہوں نے کہا نہیں یا اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے؟ کیا حقیقتاً ایسا ہوا یا یہ ایک تمثیل ہے، ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ جس امانت کو انسان نے اٹھا رکھا ہے وہ اتنی بھاری ہے کہ آسمان و زمین اور پہاڑ بھی اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ تمثیل ہے، لیکن بعض نے فرمایا حقیقت ہے، اور حقیقت ہونے میں کوئی اتنا ہی کوئی بودھ بھی نہیں ہے، اتنی کوئی مشکل بھی نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان زمین پہاڑوں کے اندر وہ قوت پیدا فرمائے کہ جو قوت کسی امانت کو ادائیگی کے لیے چاہیے، تو ان کے اندر اللہ نے وہ قوت پیدا فرمائی ہوئی ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس میں کوئی عقلی اعتبار سے کوئی استحالہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے تو ویسے ہی نہیں ہے، مسلمان تو دل و جان سے ہر بات کو ماننے کو تیار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر ویسے عقلی اعتبار سے کلام کریں تو اس پر بھی تفصیلی کلام ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی بعید بودھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین پہاڑ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن تم ان کی زبان نہیں سمجھتے، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، تو کرتے ہیں سو کرتے ہیں، اللہ نے بتا دیا کرتے ہیں تو کرتے ہیں۔ اب ہمیں سمجھنا ہے تو ہماری فہم کا قصور ہے نا، ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہماری عقل کا قصور ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ تو بعد نے فرمایا تمثیل ہے، بعد نے فرمایا حقیقت ایسا ہوا۔ اب یہ امانت تھی کیا؟ یہ امانت تھی احکام الہیہ کو قبول کرنے کی، احکام الہیہ کو اس معنی میں قبول کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ تمہیں میں بہت سارے کام کرنے کو کہوں گا اور بہت سارے کام کرنے سے منع کروں گا، اگر تم نے اس پر عمل کیا، اس امانت کو کما حقہ ادا کر دیا کہ احکام پہ عمل کیا اور ممنوعات سے رک گئے، تو میں تمہیں جزا دوں گا، بدلہ دوں گا، نعمتیں دوں گا، رحمتیں دوں گا۔ لیکن اگر قصور کیا، میرے احکام پر عمل کرنے میں قصور کیا، اور جن چیزوں کو میں نے منع کیا ہے ان کو کرنے، ان کے اندر قصور کیا اور ان کو کر لیا، ممنوعات کو کیا اور کرنے کے کاموں کو نہ کیا، تو پھر سزا بھی بڑی سخت دوں گا۔ یہ وہ امانت تھی اوامر و نواہی کی، اوامر و نواہی کی، یعنی کمانڈز اینڈ پروہیبیشنز، ممنوعات اور احکامات۔ ان کی امانت اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر پیش کی، پہاڑوں نے کہا نہیں یا اللہ ہم نہیں کر سکتے، آسمان نے کہا ہم نہیں کر سکتے، زمین نے کہا میں نہیں کر سکتی۔ انسان آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیش کی کہ اے آدم یہ کرنا ہے، آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ ٹھیک ہے کروں گا، میں کروں گا، میری اولاد کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ امانت دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان، یعنی یہ جو بعد میں آنے والے انسان ہے، انہ کان ظلوما جہولا، کہ یہ انسان جو ہے یہ اپنی جان پہ زیادتی کرنے والا، کہ اتنی بھاری امانت کہ جس کے بارے میں ان کو پتہ بھی چل گیا کہ آسمان و زمین نے انکار کر دیا، یہ پھر تیار کھڑا ہے اٹھانے کے لیے، تو فرمایا کہ اپنی جان پہ زیادتی کرنے والا بڑا نادان ہے۔ لیکن اسی کے اندر انسان کی تعریف بھی ہے، انہ کان ظلوما جہولا، یہ اس کا ایک کمزور پہلو بیان کیا، لیکن اسی میں اس کی تعریف بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو امانت اٹھانے سے آسمان و زمین و پہاڑ انکار کر کے بیٹھ گئے، انسان نے اٹھا لیا اسے۔ تو یہ انسان کی عظمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا عظیم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑے کرم والا، بڑی تکریم والا بنایا، بڑی عزت والا بنایا، ہم نے اسے عزت عطا فرمائی ہے، مخلوقات میں بہترین مخلوقات کے اندر انسان کو شامل کیا۔ انسان کی عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، اللہ نے انسان کو عظمت والا بنایا۔ تو یہ
اسلام کا انسان کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے وہ بھی یہاں پر بیان ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو امانت دی اوامر نواہی کی، احکامات اور ممنوعات کی، تو یہ کیا ہے، یہ کیوں دی؟ تاکہ جو عمل نہ کرے، جیسے منافق مرد و عورت، مشرک مرد و عورت، تو اللہ ان کو عذاب دے، اور جو اس پر عمل کریں مسلمان مرد و عورت، تو فرمائے اللہ ان پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے اور ان کی توبہ کو قبول فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو اس امانت کو ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اطاعت کی، اتباع کی اور تقوی کی دولت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔